بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اور نفل نمازوں کا بیان۔ مسئلہ فجر کے وقت فرض سے پہلے 2 رکعت نماز سنت ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ اگر کسی دن دیر ہو گئی اور نماز کا وقت بالکل اخیر ہو گیا تو مجبوری کے وقت فقط 2 رکعت فرض پڑھ لیوے، لیکن جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جاوے تو سنت کی 2 رکعت قضا پڑھ لیوے۔ مسئلہ 2، ظہر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت۔ ظہر کے وقت کی یہ 6 رکعتیں بھی ضروری ہیں، ان کے پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، بے وجہ چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے۔ مسئلہ 3، عصر کے وقت پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، لیکن عصر کے وقت سنتوں کی تاکید نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جو کوئی پڑھے اس کو بہت ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ 4، مغرب کے وقت پہلے 3 رکعت فرض پڑھے اور پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوگا۔ مسئلہ 5، عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر اگر جی چاہے تو 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ اس حساب سے عشاء کی 6 رکعت سنت ہوئی۔ اور اگر کوئی اتنی رکعتیں نہ پڑھے تو پہلے 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر وتر پڑھے۔ عشاء کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں، نہ پڑھے گی تو گناہ ہوگا۔ مسئلہ 6، رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز بھی سنت ہے، اس کی بھی تاکید آئی ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں تراویح کی نماز اکثر چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھے، چاہے 2 رکعت کی نیت باندھے، چاہے 4 رکعت کی، مگر 2 رکعت پڑھنا اولا ہے۔ جب 20 رکعتیں پڑھ چکے تو وتر پڑھے۔ فائدہ: سنت مؤکدہ نمازیں جن سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، اور رات دن میں ایسی 12 سنتیں ہیں: 2 فجر کی، 4 ظہر کے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، اور رمضان میں تراویح، اور بعض عالموں نے تہجد کو بھی مؤکدہ میں گنا ہے۔ مسئلہ 7، اتنی نمازیں تو شرع کی طرف سے مقرر ہیں، یعنی شریعت کی طرف سے مقرر ہیں۔ اگر اس سے زیادہ پڑھنے کو کسی کا جی چاہے تو جتنا چاہے زیادہ پڑھے اور جس وقت جی چاہے پڑھے، فقط اتنا خیال رکھے کہ جن وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ فرض اور سنت کے سوا جو کچھ پڑھے گی اس کو نفل کہتے ہیں۔ جتنی زیادہ نفلیں پڑھے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بعض خدا کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ ساری رات نفلیں پڑھا کرتے تھے اور بالکل نہیں سوتے تھے۔ مسئلہ 8، بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اور نفلوں سے ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ یہ ہے: تحیۃ الوضو، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، صلاۃ التسبیح۔ مسئلہ 9، تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں کہ جب کبھی وضو کرے تو وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن جس وقت نفل نماز مکروہ ہے اس وقت نہ پڑھے۔ مسئلہ 10، اشراق کی نماز اور اس کا وقت۔ اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جا نماز پر سے نہ اٹھے، یعنی مصلی پر سے نہ اٹھے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف یا کلمہ یا کوئی اور وظیفہ پڑھتی رہے۔ وظیفہ یعنی روزانہ پابندی سے جو اعمال کیے جاوے، اور اللہ کی یاد میں لگی رہے، دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے۔ جب سورج نکل آوے اور اونچا ہو جاوے تو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لے، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد کسی دنیا کے دھندے میں لگ گئی، پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔